اللہ رب العالمین. تو نون کے اوپر زبر تھی نا، تو اس زبر کو ہم نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ ہم اس نون کے اوپر رکے تو یہ نون اب زبر نہیں رہا، یہ ساکن بن گیا. اس چیز کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر کیوں اس کو ساکن بنایا؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا. اب اگر ہم وقف نہ کریں یہاں پر تو یا وہاں پر اس حرکت کو پڑھا جائے گا تو وہاں پر وہ ساکن نہیں ہوگا. تو جیسے ہم دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم میں وہاں پر زیر آتی ہے پھر آخر میں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پھر اب جب اس کو یہاں پر اب ہم نے نہیں رکنا ہے. اب آپ ایسا سمجھے کہ اب ہم نے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کو ساتھ پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ نے دھیان دیا ہم نے پڑھا نر. تو نر کیسے ہو جائے گا؟ جب ہم پڑھیں گے نون را زبر نر، را زبر را، تو یہ الگ ہم نے پڑھا نا. مطلب نون کی زبر کو ہم نے ادا کر لیا. یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین نر 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 رحمن الرحیم. تو ہم نے یہاں پر زبر کو ادا کر لیا. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جب ہم یہاں پر رکیں گے تو یہاں پر اس زبر کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے نون کو. لیکن اگر وہاں وقف نہیں کریں گے تو سیدھا اس حرکت کو پڑھیں گے. تو بس اتنا خیال میں رکھیں، اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو وقف ہوتا ہے یہی سارا کام کرتا ہے. اگر کہیں پہ وقف کرنا ہو، چاہے آیت کی وجہ سے، چاہے سمبل کی وجہ سے، چاہے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، تو وہاں پر جو حرکت ہوگی اگر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوگی تو وہاں پر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن بنانا ہے. جیسے ہم یہاں پر دوسری مثال لیں، جیسے دو پیش کی مثال لیں. جیسے قل هو اللہ احد جو ہے وہ سورہ آپ کو یاد ہوگا، قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، تو پھر آیت ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر دو پیش ہے، دال دو پیش دن ہوتا ہے، دن. تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر ایک ایک آیت کو پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو ایسے پڑھتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد؟ ایسا آپ نے کبھی سنا ہے ایسا پڑھتے ہوئے؟ کسی کو نہیں سنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہاں پر ہم دال کے اوپر رکتے ہیں تو وہاں پر جو وہ اعراب ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ساکن میں. اس بات کا خیال رکھیں، یہ وقف کا قاعدہ بتا رہا ہوں میں جہاں میں سٹاپ کرنا ہو. تو آج کا جو ٹاپک ہے مد عارض، اس کا تعلق اسی وقف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور